سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے NCERT کی جانب سے کلاس 8 کی سوشل سائنس کتاب ایکسپلورنگ سوسائٹی انڈیا اینڈ بیونڈ پارٹ 1 میں کی گئی تبدیلیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ کتاب 2025-26 کے تعلیمی سال کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ مغل بادشاہوں بابر، اکبر اور اورنگزیب کو صرف لٹیرا بتانا اور ان کی خدمات کو مٹا دینا ہندوستان کی ثقافت اور گنگا جمنی تہذیب کے خلاف ایک سوچی سمجھی تحریک ہے۔ ٹیپو سلطان، حیدر علی اور اینگلو میسور جنگوں 1767 سے 1799 کو کتاب سے ہٹانا، یہ بدلاؤ بھی ہندوستان کی خلافت انگریز تحریک کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے اور دکشن بھارت کے اہم کرداروں کو حاشیے پر ڈال دیتا ہے۔ پہلے کی کتابیں جیسے آر پاس پارٹ 3، حیدر علی کی بہادر قیادت، ٹیپو سلطان کے میسائل سسٹم اور ان کی انگریز مخالف جنگوں کا تفصیلی بیان دیتی تھیں۔ تعلیمی پلیٹ فارمز لرن CBSE اور ویدانتو بھی ٹیپو سلطان کو انگریز مخالف مزاحمت کی شان کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ نئی کتاب میں پلاسی کی جنگ اور اتری باغیوں جیسے سنیاسی فقیر اور سنتھال ودروہ پر زور دیا گیا ہے۔ مراٹھوں کی مخالفت کو الگ چیپٹر میں تعریف کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جس سے یہ کتاب ایک شمالی مرکزی نارتھ سینٹرک تاثر دیتی ہے۔ ساتھ ہی مغلوں کی توہین بھری پیشکش ایک خطرناک جانبداری کو ظاہر کرتی ہے۔ کتاب کے بنانے میں شامل مشیل ڈینینو کا کہنا ہے کہ میسور جنگوں کو 9ویں سے 12ویں میں پڑھایا جائے گا، مگر یہ دلیل مڈل اسکول سے اتنے بڑے حصے کو ہٹانے کا جواب نہیں ہے۔ یہ تبدیلیاں سیاسی لگتی ہیں، جیسے ایک خاص نظریہ ہندو نیشنلسٹ نیریٹو تھوپنے کی کوشش ہو، جس میں مغلوں کی تہذیبی، انتظامی اور فنکاری خدمات کو مٹا دیا جائے۔ یہ حکومت کی فکر آئیڈیالوجی کو دکھاتی ہے اور نوجوانوں کے دلوں میں تفریق پیدا کر سکتی ہے۔ مغلوں کو ودیشی حملہ ور کہنا، جبکہ وہ صدیوں تک یہاں رہے اور یہیں دفن ہوئے، نہ صرف تاریخی لحاظ سے غلط ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے۔ مغل ہرگز باہر کے نہیں تھے، وہ اسی سرزمین کے تھے اور ہماری تہذیب کی ترقی میں ان کا بنیادی کردار رہا۔ ان کی انتظامی اصلاحات، ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، فنکاری کمالات، آرٹسٹک اچیومنٹس اور مذہبی روست، ریلیجیس ٹالرنس کی سیاست نے ہماری سوسائٹی پر گہرا اثر ڈالا۔ تاج محل اور لال قلعہ جیسی یادگاریں آج بھی ان کے فن، خوبصورتی اور میل جول کی نشانی ہیں۔ اس کے علاوہ مندروں کی توڑ پھوڑ کا جو ذکر کتاب میں کیا گیا ہے، وہ بھی نفرت پھیلانے والا ہے اور صحیح تاریخی سندربھ کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ تبدیلی جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تحت کی گئی ہے، تعلیم کو بھگوا کرن کی طرف دھکیلنے کی ایک بڑی سازش معلوم ہوتی ہے۔ کو بتا دوں، ایسے پتر اپلبدھ ہیں جس میں ٹیپو سلطان کانچی کام کوٹی پیٹھم کے شنکراچاریہ کو آدر پورن ان کا آشیرواد پراپت کرنے کے لیے لکھتا ہے، اور ساتھ میں جب ان کا سمبودھن کرتا ہے تو شنکراچاریہ کو وہ جگت گرو کے روپ میں سمبودھت کرتا ہے۔ وہیں ایک اور گھٹنا ٹیپو سلطان کے بارے میں بڑی مہتوپورن ہے۔ ایک بار مراٹھا سینائیں ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے شری رنگ پٹنم آئی۔ یہ آکرمن میں وہ ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں پائی تو واپس آ رہی تھی،
गुस्से में थी तो आते आते उन्होंने श्रीरंगपट्टनम का हिंदू मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान इस मंदिर का संरक्षक चीफ ट्रस्टी था, उसने इस मंदिर की मरम्मत कराई। ये हमारे दस्तूर की सेकुलर रूह के खिलाफ है, जिसे एसडीपीआई हर हाल में बचाने का अज़्म रखती है। तालीम का मकसद रोशनी फैलाना और दिलों को जोड़ना होना चाहिए, ना कि लोगों को बांटना या ब्रेन वॉश करना। हम एनसीईआरटी से मुतालबा करते हैं कि वो फौरन इस किताब को दोबारा देखें और मुग़ल दौर की सच्चाई और मुकम्मल तस्वीर पेश करें, जिसमें उनकी खूबियों के साथ साथ उनकी पेचीदगियों का भी जिक्र हो। ये ज़रूरी है कि तारीख़ के माहिरीन और असातिज़ा की राय लेकर शफ़ाफ तरीक़े से इस किताब का जायज़ा लिया जाए, ताकि हमारी तालीम का मयार और हिंदुस्तान की असल तफसील बरकरार रहे। एसडीपीआई जल्द ही इस मसले पर जागरूकता मुहिम शुरू करेगी और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेगी, ताकि हमारी तालीम के सेकुलर निज़ाम की हिफाजत की जा सके और तारीख़ को मिटाने की इस ख़तरनाक कोशिश को रोका जा सके।